آج کا موضوع ہر والدین کے لیے بہت خاص ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو صرف کتابی کیڑا بنانے کے بجائے زندگی کا اصلی چیمپئن کیسے بنایا جائے۔ تو چلیے ان 6 خاص مہارتوں کو دیکھتے ہیں جو انہیں اصل دنیا کی کامیابی کے لیے تیار کریں گی۔ اچھا، تو ایک سوال ہے، کیا صرف اچھے گریڈز ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ دیکھیے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بہترین تعلیم ملے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اسکول کی 4 دیواری انہیں زندگی کے اصل بڑے امتحان کے لیے پوری طرح تیار کر پاتی ہے؟ آئیے اس پرانی سوچ کو تھوڑا چیلنج کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسکول ہمیں علم ضرور دیتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن زندگی میں جو اصل مشکلات آتی ہیں نا، جو اچانک سے چیلنجز سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں یا جب لیڈر بننے کا موقع ملتا ہے، اسکول اس سب کے لیے شاید پوری طرح تیار نہیں کرتا، اور بس مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل موجود ہے، اور وہ چھپا ہے ان 6 بہت ہی طاقتور مہارتوں میں۔ یہ وہ سکلز ہیں جو بچوں میں خود اعتمادی جگاتی ہیں اور ان میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتی ہیں۔ تو آج ہم انہی 6 مہارتوں کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو 6 مہارتیں ہیں یہ صرف کوئی ہابی یا شوق نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ بنیاد ہیں، وہ فاؤنڈیشن جس پر ایک کامیاب اور مضبوط شخصیت کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک کمپس کی طرح ہیں جو زندگی کے سفر میں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جسمانی نظم و ضبط کی۔ اس میں وہ مہارتیں آتی ہیں جو نہ صرف جسم کو بلکہ دماغ کو بھی مضبوط بناتی ہیں۔ ان سے فوکس یعنی ذہنی توجہ بڑھتی ہے اور انسان میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ تیر اندازی، اب یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، یہ اصل میں سکھاتی ہے کہ کیسے اپنی ساری توجہ، سارا فوکس ایک مقصد پر لگا دیا جائے۔ جب کمان کھینچ کر نشانہ لیا جاتا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا بس اس ایک ہدف میں سمٹ آئی ہے۔ اور بس یہی تو ہے تیر اندازی کا جادو۔ یہ جو جسمانی مشق ہے یہ دراصل دماغ کی ٹریننگ ہے، ذہنی یکسوئی کی ٹریننگ۔ آج کل کی دنیا میں جہاں ہر طرف ڈسٹریکشنز ہیں، یہ صلاحیت بچوں کو سکھاتی ہے کہ سارے شور کے بیچ میں بھی اپنے کام پر دھیان کیسے رکھنا ہے۔ اور بھی مہارتیں ہیں، جیسے تیراکی جو پانی کے ڈر پر قابو پانا سکھاتی ہے، گھڑ سواری ہے جو بیلنس اور خود پر کنٹرول پیدا کرتی ہے، اور شوٹنگ جس سے صبر اور بالکل ٹھیک نشانے لگانے کی عادت پڑتی ہے۔ تو یہ سب صرف کھیل نہیں ہے، یہ اصل میں کردار بنانے والے اوزار ہیں۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہاں ہم بات کریں گے سماجی اور تخلیقی مہارتوں کی۔ یہ وہ سکلز ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنے خیالات کو کیسے بیان کرنا ہے، اور سب سے اہم، دوسرے لوگوں سے مضبوط رشتے کیسے بنانے ہیں۔ اس میں 2 بہت اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے آرٹ یعنی فن۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو ایک نئے تخلیقی انداز سے کیسے دیکھنا ہے، اور دوسرا ہے لوگوں سے ملنا جلنا یعنی سوشلائزنگ۔ اس سے ایک مضبوط نیٹ ورک بنتا ہے، اور یہ وہ مہارت ہے جو زندگی میں ہر قدم پر کام آتی ہے۔ اور یہ بات بہت گہری ہے۔ دیکھیے، علم اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن لوگوں سے جڑنے کا جو ہنر ہے نا، وہی اصل میں کامیابی کے بند تالے کھولتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہارت کو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اب ان ساری باتوں کو جوڑتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب اسکول کی تعلیم اور یہ عملی مہارتیں آپس میں ملتی ہیں تو کیسے ایک مکمل اور کامیاب شخصیت تیار ہوتی ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک ان بیٹیبل کمبینیشن ہے۔ یہاں یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے اسکول کی تعلیم جو ہمیں نظریاتی علم دیتی ہے، تھیوری سکھاتی ہے، اور دوسری طرف ہے یہ عملی مہارتیں جن سے خود اعتمادی آتی ہے، اصل دنیا کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور لیڈرشپ کی کوالٹیز بنتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ بات اسکول کو بدلنے کی نہیں ہو رہی، بالکل نہیں۔ بات ہو رہی ہے اسکول کی تعلیم کو ان مہارتوں سے جوڑ کر اسے مزید مضبوط اور عملی بنانے کی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک مضبوط بنیاد کے اوپر ایک شاندار عمارت تعمیر کی جائے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیں، ان کا آنے والا کل ہمارے آج کے فیصلوں پر ہی منحصر ہے۔